بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک کے فضائل اور فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا جہاں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کے روزے کے احکام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے سوال کریں آپ سے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو روزہ دعا کی قبولیت کا بہترین محل ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کرنا دعا کی قبولیت کے چانس کو بڑھا دیتا ہے، اور خاص طور پہ جب رمضان کے ایام اور جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا وقت، وہ تو اور زیادہ دعا کی قبولیت کا محل ہے۔ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال قریب ہیں، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، افطاری کے قریب جب بندہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے اور پیاس سے دوچار ہوتا ہے، اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کیے ہوتا ہے یقیناً، اور اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، یہ سارے وہ اسباب ہیں جس سے دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا دل اللہ کی محبت میں دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، اور اس کی زبان سے اللہ کے نام نکل رہے ہوں، اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور اللہ ذوالجلال کا تذکرہ اس کی زبان پر جاری ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو بار بار ذکر کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کی کیفیت میں ہو، تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی احسان کی صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم اس مبارک مہینے میں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی ثنا کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے، اور باوضو حالت میں ہوں، منہ قبلہ کی طرف کریں اور قبلہ رخ ہوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اخلاص کے ساتھ عاجزی انکساری کی کیفیت اختیار کرتے ہوئے بڑے الہا کے ساتھ اور گڑ گڑا کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور خوبصورت کلمات سے کے ذریعے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ تعالیٰ بڑا حیادار ہے اور بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے اور اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں کثرت سے اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ 8 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی التجائیں اور دعائیں اللہ کے لیے خاص کرے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی قبولیت کے یقین کے ساتھ ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے مسائل اور مصائب کا حل اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔